بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس تقریب میں شریک حضرات علماء کرام اور باہر سے تشریف لانے والے معزز حضرات، عزیز طلباء، مقامی زبان پشتو میں علماء کے بیانات ہو چکے ہیں اور اردو سمجھنا آپ کے لیے بھی مشکل ہے، میرے لیے سمجھانا بھی مشکل ہے، اور پھر سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ سردی وہ نہ آپ کو اجازت دے رہی ہے نہ مجھے اجازت دے رہی ہے۔ مولوی لوگ تو انہوں نے پہلے سے تھرماسوں کے اندر چائے تیار کر کے رکھا ہے، وہ پئیں گے، لیکن باہر کے جو غریب ہے وہ کیا کریں گے؟ اس لیے میرے خیال میں دعا کریں، اور یہ جو حافظ حضرات جو حفظ قرآن مکمل کر چکے ہیں ان کو مبارکباد دے دیں، تاکہ یہ حضرات بھی یہ ہے کہ جا کر کے کہیں معصوم بچے کوئی کمبل ممبل لے کر کے اپنے آپ کو اوڑھ لیں۔ اور کل ویسے جمعرات کی چھٹی ہوگی اور پرسوں جمعہ ہے تو ویسے بھی چھٹی ہوگی، اور 2 دن یہ آرام کریں گے اپنے گھروں میں۔ استادوں کے لیے بھی دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیشہ جلسہ ہو جائے تاکہ چھٹی ہو جائے۔ گزارش یہ ہے کہ دوستو، علماء نے آپ سے باتیں کی ہے، میں 2-3 باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ اردو میری اتنی مشکل نہیں ہوگی جو آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے۔ وہ یہ ہے کہ آغا مطیع اللہ صاحب ہے اور یہاں اس مدرسے کے اساتذہ اور علماء ہیں، اور یہ جو پشین والے حضرات ہیں، آپ میں سے لاکھ آدمی وہ جمع ہو جائیں اور یہ کہہ دے کہ یہ انسان قیمتی ہے، اور 2 لاکھ گدھے جمع ہو جائیں اور وہ کہیں گے نہیں اس انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو کیا خیال ہے، گدھے جیت جائیں گے یا آپ لوگ جیت جائیں گے؟ لاکھ آدمی یہ کہہ دے کہ جی یہ آدمی بہت اچھا ہے، اور 2 لاکھ گدھے اور 2 لاکھ کتے کہہ دے کہ یہ بیکار ہے، تو کس کے ووٹ کا اعتبار ہوگا؟ بولو نا پٹھانوں، انسانوں کا اعتبار ہوگا جس کو وہ 1 لاکھ انسان، 1000 انسان جس کو کہیں یہ اچھا، وہی اچھا ہوگا۔ 4 لاکھ 5 لاکھ کتے اور جانور اگر اس کو کہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاکستان کی جو رتب و یابس، کتو بتو اکتو ابسو، اور ہر قسم کے بے دین قسم کے لوگ وہ جمع ہو جائیں، 1 کروڑ آدمی یہ کہہ دے کہ مولانا فضل الرحمان بیکار ہے، اور 1000 آدمی دیندار اور ہوشیار اللہ والے لوگ، عقل مند لوگ، وہ کہیں کہ فضل الرحمان بہت قیمتی ہے، تو پھر یہ کہ اللہ کا بھلا کرے، وہ جو 1 کروڑ آدمی جو کہتے فضل الرحمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا ان کا اعتبار ہوگا، یا یہ کہ 1000 آدمی کہہ دے کہ فضل الرحمان قیمتی ہے، اس کا اعتبار ہوگا؟ 1000 کا اعتبار۔ ساری دنیا جمع ہو جائیں، یہ کہہ دیں کہ ملا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حافظ کی، قاری کی، عالم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور پوری دنیا میں صرف ایک اللہ کا نبی محمد کہہ دے کہ یہ قیمتی ہے، اس کا کس کا اعتبار ہوگا؟ محمد کا اعتبار ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی زبان ہوتی ہے، زبان محمد کی ہوتی ہے، حکم خدا کا ہوتا ہے۔ نبی اگر کسی کو قیمتی کہتا تو وہ قیمتی ہوگا، نبی اگر کسی کو بے قیمت کہہ دے تو وہ بے قیمت ہوگا۔ نبی کہہ دے قیمتی ہے تو نبی کے ہاں بھی قیمتی ہوگا، اور دنیا میں بھی حقیقت میں وہ قیمتی ہوگا، خدا کے ہاں بھی وہ قیمتی ہوگا۔ نبی اگر بے قیمت کہہ دے تو وہ اللہ کے ہاں بھی بے قیمت ہوگا، اور حقیقت کے اندر بھی وہ بے قیمت ہوگا۔
بخاری جلد ثانی کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی گزر گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا مالدار آدمی تھا، خوبصورت قسم کا آدمی تھا، مالدار تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، یہ کتنا بڑا آدمی ہے؟ تو صحابہ نے یہ کہا کہ حری ان ینکح یا ان خطب ان یخطب، یہ آدمی اس لائق کہ اگر یہ کسی کو پیغام نکاح دے دیں اور کسی کی بیٹی اور بہن کا رشتہ مانگے، حری ان خطب ان یخطب، اس کی نکاح کو قبول کیا جائے گا، پیغام نکاح کو قبول کیا جائے گا، اس کو لوگ نکاح دیں گے۔ وَإِن شَفَاءَ أَن يُشَفَّعَ، ایجپشن کلمہ اور کیا اگر یہ کسی مجرم کی سفارش کرے تو اس کی جمع عربیہ سفارش مظہر قبول ہو معلوم جائے گی۔ کیا آپشن اور بقول آپ کے پٹھانوں کے دا غٹ سڑے دیں، بہت غٹا آدمی ہے، اور یہ ہے کہ اگر یہ کسی کی آپشن سفارش کلمہ کرے، کیا وَحَرِيٌّ إِن شَفَاءَ أَن يُشَفَّعَ، اس کی سفارش قبول فرمیل کی جائے گی۔ واجدہ وہ آدمی گزر گیا، اس کے بعد ایک فقیر قسم کا آدمی آ گیا، کپڑے اس کے پھٹے پرانے تھے، خستہ حالت میں تھا، ایک فقیر قسم تھا، تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن فرمایا کلمہ کہ کیا ماذا رأیکم فیہ، تمہاری رائے اس آدمی کے بارے میں کیا ہے؟ جمع عربیہ مظہر معلوم صحابہ نے کہا کہ حری ان خطب اللہ یخطب، اگر یہ کسی کی بیوی اور بیٹی کا نکاح مانگے، اس کو کوئی نکاح نہیں دے گا۔ ان نکاح اللہ ینکح، اگر یہ نکاح کرنا چاہے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ وہی شفا اللہ یشفع، اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس فقیر کی سفارش کو قبول نہیں کریں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو تم بڑا کہتے ہو، خدا کی قسم ان جیسے اگر آسمان و زمین کے درمیان اتنے لوگ تم لاؤ، بھر دو آسمان و زمین کے درمیان، وہ سارے کے سارے جمع ہو جائے، اس فقیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے تو میں پشتو میں بتا دوں، کوئی مشکل تو نہیں ہے نا۔ جن کو تم بڑا سمجھتے ہو، ان جیسے لوگوں سے آسمان و زمین کو بھر دو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، لیکن یہ جو فقیر ہے، اللہ کی قسم یہ اتنا قیمتی ہے۔ یہ بات جب آپ کو سمجھ میں آ گئی تو معلوم یہ ہو گیا کہ قیمتیں لگتی ہے نبی کی زبان پہ، قیمتیں لگتی ہے اللہ کے حکم سے۔ آپشن کلمہ کیا بے قیمت بنتا ہے انسان نبی کی نگاہ میں، بے قیمت بنتا ہے، بے قیمت بنتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں بے قیمت بنتا ہے۔ قیمتیں ہماری زبانوں کی نہیں ہوتی ہے، ہماری زبانوں میں اللہ آپ کا بھلا کرے جو وزیر ہوگا یا کوئی اسمبلی کا، صوبائی اسمبلی کا ہوگا، یا کوئی ہندو بھی ہوگا، اگر وہ ایم این اے ہوگا، ایم پی اے ہوگا، ہندو بھی ہوگا یا سکھ بھی ہوگا، تو ہم کہیں گے دا غٹ سڑا دے اخبر سوسائٹی کا غٹ سڑا ہے۔ تو غٹ سڑا اس لیے ہوگا کہ غٹ غول کرے گا، اور کیا سمجھے نا؟ غٹ تو اس لیے ہوگا کہ غٹ غول کرے گا، اور کیا کرے گا، باقی کوئی غٹ مٹ نہیں ہے۔ غٹ سڑے کی قیمت جو لگتی ہے وہ آسمان سے لگتی۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد اب آپ سمجھیں، قرآن پاک سے زیادہ قیمتی چیز کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں۔ اگر آپ اپنی آنکھیں بند کر کے قسم اٹھائے کہ اللہ کی قسم قرآن سے زیادہ کوئی قیمتی نہیں۔ دیکھو یہ میری ایک بیکار قسم کی گھڑی ہے، اس گھڑی کو میں امانت اس مولوی کے پاس رکھوں گا، آقا مطیع اللہ کے پاس، کی جس پر مجھے اعتماد ہے۔ آپ کے پاس اس کو امانت نہیں رکھوں گا۔ معلوم نہیں ہے کہ آپ اس کو چوری کریں، اس کو دبا لیں، اس کو غائب کر لیں، آپ کو میں جانتا نہیں ہوں، آپ کو میں جانتا نہیں ہوں، آپ کے پاس میں رکھوں گا بھی نہیں۔ آپ پر مجھے اعتماد نہیں ہے، یہ گھڑی اور پیسے آپ کے پاس نہیں رکھوں گا۔ قرآن پاک سے زیادہ قیمتی چیز کائنات کے اندر نہیں ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جو امانت ہے نا، کہ اس امانت کو اس وقت نہ آپ کے وزیر داخلہ، نہ وزیر خارجہ، نہ صدر، نہ وزیر اعظم، نہ کوئی عیسیٰ، نہ موسیٰ، نہ محمد، نہ احمد، نہ رحیم داد، نہ کریم داد، نہ سیٹھ، نہ مالدار، کوئی بھی اس امانت کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ امانت اللہ پاک نے حافظ صاحب جو کہ نابینا ہے، یتیم قسم کا بچہ اللہ نے اس کے سینے میں رکھا ہے۔ آپ لوگ ناراض نہ ہو، آپ پٹھان تو موٹے موٹے ہوں گے، ہم بلوچ بھی موٹے موٹے، آپ کا سینہ بڑا ہوگا، لوگ آپ کو غٹا کہیں گے،
لوگ آپ کو کہیں گے شریف آدمی، لوگ آپ کو قیمتی کہیں گے، لوگ کہیں گے آپ پر اعتماد ہے، آپ ہمارے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ آپ اللہ کے، ہم لوگ اللہ کے نہیں ہیں۔ اللہ نے جن کے سینے میں قرآن کو رکھا، خدا کے لوگ وہی ہیں۔ میں گھڑی اس کے پاس امانت رکھوں گا جس کو میں جانتا ہوں۔ خدا حافظ کو جانتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ خدا حافظ کو جانتا ہے، قاری کو جانتا ہے، آپ کے قومی اسمبلی والے نہیں جانتے۔ خدا حافظ اور قاری کو جانتے ہیں، آپ کی جو پاکستان والے لوگ نہیں جانتے۔ اللہ کو اعتماد ہے اس حافظ پر، اس امانت کو اللہ پاک نے یہ کہ حافظ کے سینے میں رکھا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک دینی امانتیں، آسمانی وحی جو ہوتی ہے وہ نبی کے پاس رکھتا ہے۔ اس لیے علماء یہاں موجود ہے، علماء سے پتہ کرو، جو بھی نبی آتا ہے دنیا کے اندر اعلان کرتا ہے انی لکم رسول امین، میں اللہ کی طرف سے رسول بن کر کے آیا ہوں، امین امانت دار ہوں۔ اللہ اس امانت کو، وحی کی امانت کو اللہ نبیوں کے پاس رکھتا ہے، نبی پر اعتماد ہوتا ہے۔ اور ابھی کوئی نبی بھی نہیں ہے، کوئی رسول بھی نہیں ہے۔ اب اگر اللہ کو اعتماد ہے تو اس نالائق ملا پر، اس حافظ پر اعتماد ہے۔ سب کو سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے دے، آپ کچھ بھی کریں۔ پھر آپ مجھے یہ بتا دو، میرے پاس بھی کراچی میں گن مین ہوتے ہیں، گن مین، گارڈ۔ میرے گن مینوں کو لوگ زیادہ سلوٹ کرتے، سلام کرتے، یا مولانا فضل الرحمان کے گن مینوں کو؟ میرے بھی گن مین ہوتے، لیکن میرے گن مینوں کی جوتوں کو لوگ سیدھا نہیں کرتے۔ لیکن حاجی زرداری صاحب، زرداری کی گن مینوں کی قیمت زیادہ ہے، عمران خان کی گن مینوں کی قیمت زیادہ ہے، اور ان سب سے بڑھ کر کے شہباز شریف کی گن مینوں کی قیمت زیادہ ہے۔ گن مین کو عرب لوگ کہتے ہیں حافظ، گن مین کو عرب لوگ کہتے ہیں حارس، حارس، حرس، حارس، حافظ، اور اس کو محافظ بھی کہتے ہیں۔ یہ گن مین کوئی زرداری کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی مولوی منظور کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی آغا مطیع اللہ کی حفاظت کر رہا ہے، اور کوئی کسی پراپرٹی کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی جائیداد کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی پٹھان کے باغ کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ سارے حافظ ہوتے ہیں، محافظ ہوتے ہیں۔ لیکن کوئی یتیم بچہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، وہ حافظ قرآن ہے، وہ حافظ قرآن ہے۔ اللہ کو اس پر اعتماد ہے کہ اللہ نے، آپ ٹھیک ہے موٹے ہوں گے، اپنے لیے موٹے ہوں گے، آپ مالدار ہوں گے، اپنے لیے مالدار ہوں گے، اپنے بیوی بچوں کے لیے مالدار ہوں گے، آپ مالدار ہوں گے، اپنے محلے والوں کے لیے مالدار ہوں گے، آپ غٹا سڑ ہوں گے، اپنے پٹھانوں کے لیے غٹا سڑ ہوں گے۔ لیکن اللہ کی نگاہ میں آپ غٹا سڑ نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں یہ چھوٹا سا معصوم بچہ حافظ وہ غٹ سڑا ہے کہ اللہ نے اس کے سینے کے اندر قرآن کو رکھا ہے۔ آپ یقین کریں کہ ایسے ایسے بچے ہیں، میں خود ملا ہوں، میں بھیک مانگتا ہوں، چندہ کرتا ہوں، 2000 طلبہ زیادہ میرے پاس پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ زندہ جو لوگ ہیں ان سے بھی چندہ نکالتے، جو مر چکے قبر سے بھی چندہ نکالتے، ان سے بھی ہم چندہ نکالتے ہیں، چندہ کرنے کے ماہر ہے۔ لیکن آپ کو یہ بات بتاؤں، میرے 10-15 بچے ہیں، لیکن میرے بچوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں، عالم حافظ ہے لیکن ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ لیکن بعض بچے یتیم قسم کے بچے، اللہ پاک نے ان کی زبان، آوازوں کو اس قسم کی دی ہے، ایسا قرآن پڑھتے کہ مولوی منظور کہتا ہے ان کی جوتیوں کو اٹھا کر اپنے سر پہ رکھو۔ ایسے یتیم قسم کے بچے، اور یہ بڑے بڑے جو مولوی ہیں نا، ماشاءاللہ، آپ سمجھے نہیں، اتنے سادہ و پٹھان لوگ، یہ بڑے مولویوں کے بچوں میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی، کیونکہ مولوی بڑا ہوتا ہے تو مسجد بھی اس کی ہے، اس کے بیٹوں کی ہے، مدرسہ بھی اس کا ہے، اس کے بیٹوں کی ہے۔ یہ بڑے مولویوں کے بیٹوں میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی، وہ نہیں ہوتی۔ بعض یتیم قسم کے بچے ہیں، جیسے کہ شیعہ ماتم کرتے تم اسی طرح۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں رات کو جب اٹھتا ہوں، آدھی رات کو، انی لعارف رات کو قرآن پڑھنے کی، مجھے یہ پتہ چلتا کہ یہ اشعری قبیلے کا ہے، مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ فلان قبیلے کا ہے، یہ قریش ہے، یہ فلان ہے۔ رات کو جب ان کی قرآن کی تلاوت یہ کی تلاوت ہوتی ہے اور تلاوت کی آواز سنائی دیتی ہے، میں تلاوت سے ان کو پہچانتا ہوں۔ آپ فرماتے کہ رات کو ابو بکر میں آیا اور آپ کے گھر پہ میں نے آواز لگا دی، ابو بکر آپ قرآن پڑھ رہے تھے آہستہ آہستہ تہجد کی نماز میں،
فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا اللہ اس سے بھی زیادہ آہستہ کو سنتا، میں اللہ کی رضامندی کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ ابو بکر اس طرح نہ کرو، اپنی آواز کو اونچی کرو۔ علماء کہتے ہیں کہ ابو بکر آواز پست نہ کرو، اونچی کرو تاکہ فرشتے اور جنات سنیں، ان کو بھی مزہ آ جائے۔ عمر کو کہا کہ عمر آپ کے گھر سے میں گزرا، آپ کے گھر سے آواز آ رہی تھی قرآن کی، لیکن آپ اور اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ انی اوقظ الوسنان و اطرد الشیطان، میں آواز سے اس لیے اونچی پڑھتا ہوں تاکہ شیطان کو بھگا دوں، اور جو لوگ خراٹے لے کر کے، جیسے پٹھان اور بلوچ خراٹے لے کر کے سوتے، ان کو میں جگانا چاہتا ہوں، شیطان کو بھگانا چاہتا ہوں اور خراٹوں والوں کو جگانا چاہتا ہوں۔ فرمائے عمر آپ اپنی آواز کو پست کرو۔ ابو بکر وکان ابو بکر رجلا بکاء وکان ابو بکر رجلا رقیقا، ابو بکر جب قرآن پڑھتے تھے روتے تھے تہجد میں پڑھ کر کے۔ فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَوْلَادُهُمْ، مشرکین کی اولاد بھی جمع ہوتی تھی، عورتیں بھی دور دور سے کہتے تھے یہ کیا خدا کا بندہ ہے، اپنے گھر کے صحن کے اندر اس نے مسجد بنائی ہے اور اس میں قرآن پڑھتا ہے۔ ابو بکر کو آسمان بھی جانتا تھا قرآن سے، زمین بھی جانتی تھی قرآن سے، پہاڑ بھی جانتے تھے قرآن سے، اور مکے والے بھی جانتے تھے قرآن سے، عمر کو بھی جانتے تھے قرآن سے، آسمان بھی ان کو جانتا تھا، زمین بھی ان کو جانتی تھی، قرآن سے جانتے تھے۔ مجھے اور آپ کو، پٹھانوں کو اور بلوچوں کو، ہم کو جانتے ہیں لوگ گانے سے، بی بی شیرین تو ابن مسعود نے تلاوت شروع کر دی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب ابن مسعود نے یہ پڑھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آ گئے، سر جھک گیا، فرمایا حسب حسب قط قط، ابن مسعود بس کر دے، محمد کے آنسو آ رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، یہاں سے جب لوگ بھاگے، مکے سے بھاگے، پہلے 30 آدمی بھاگے، اس کے بعد 70 اور گئے، 100 آدمی حبشے کے اندر۔ ابو جہل نے خط لکھا، حضرت نجاشی کو خط لکھا کہ محمد کے باغی اور محمد کے دہشت گرد آپ کے پاس پہنچ گئے، وہ ہمارے ملک کے دہشت گرد ہیں، ان کو تم نے حبشے کے اندر جگہ دیا، ان کو نکالو اپنے ملک حبشے سے، ورنہ ہم لوگ یہ کریں گے۔ حضرت حبشی نے کہا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ اپنے کمانڈوں کو بھیجا کہ جا کر کے ان کو دیکھ لو کہ یہ کون ہے۔ جا کر کے تلاش کیا تو حضرت جعفر ابن ابی طالب، ابو موسیٰ اشعری، یہ لوگ ملے تو ان کو لایا، فرمایا کہ اے جعفر ابن ابی طالب تم کون ہو؟ فرمایا کہ ہم مکے کے مظلوم مسلمان ہیں۔ تم کون ہو؟ کہنے لگے میں نبی کا چچزاد بھائی ہوں۔ تم کون ہو؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ کہنے لگے ہم قرآن پر ایمان لانے والے، اللہ پر ایمان لانے والے۔ وہ تمہارا نبی کیا کہتا ہے؟ اس نبی کے پاس کیا ہے؟ اس نبی کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے؟ حضرت جعفر ابن ابی طالب نے کہا کہ جی ہاں ہے۔ کہا وہ سناؤں مجھے؟ تو سنایا، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا۔ یہ نالائق میں بلوچ ہوں، میں جعفر ابن ابی طالب نہیں ہوں، میں بروئی ہوں، میں محمد کے چچا کا بیٹا نہیں ہوں۔
میں نبی کا صحابی نہیں ہوں، میں ایک نالائق قسم کا ملا ہوں. میری آواز بھی بیٹھ گئی، پڑھاتے 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 آواز بیٹھ گئی، ورنہ کبھی میں بھی مست ہو کر کے قرآن پڑھتا ہوں. جب جعفر ابن ابی طالب نے اپنی پیاری آواز میں قرآن سنایا تو ملک کا بادشاہ اس کے آنسو بہنے لگے. کیا لگے ما اشبہ بما انزل علی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. اللہ یہ کیسا قرآن ہے، کیسا مزیدار قرآن ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ فوراً مسلمان ہو گئے. بادشاہ یہ ہوتے تھے جو قرآن کو سن کر فوراً زندگی میں. ہمارے بادشاہ چتو ہوتے، چتو، دنیا کے بغیرت قسم کے. سن کر کے وہ رونے لگے، کہنے لگے کہ بخدا میں مصروف ہوں، ملک کے ساتھ مصروف ہوں، محمد مجھ سے دور ہے. اگر مجھے موقع مل جائے میں جا کر اس نبی کے قدموں کو قدموں کو دھوؤں گا اور پانی کو پیوں گا. اس لیے خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہارے علاقے کے اندر، تمہاری گلی کوچوں میں، اس مدرسے میں کیا ہے؟ مولوی کو کون سی سہولت ہے؟ ملا کو کون سی سہولت ہے؟ ملا خوار ہے، ذلیل ہے، لیکن آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے. مولوی صرف جنت میں نہیں جائے گا، آپ بھی جائیں گے. مولوی صرف محمد کا عاشق نہیں ہے، آپ بھی ہے. مولوی صرف محمد کا امتی نہیں ہے، آپ بھی ہے. مولوی کو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی نہیں چاہیے، آپ سب کو چاہیے. مولوی بھی خدا سے صرف نہیں ڈرتا، آپ کو بھی ڈرنا چاہیے. مولوی بھی اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا، آپ سب کو ڈرنا چاہیے. ہم سب محمد کے عاشق ہیں، ہم سب محمد رسول اللہ کی زیارت کو چاہتے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء کی زیارت کو چاہتے ہیں. وہ آپ کو اللہ کو بھلا کرے. آپ کو یہ ہے کہ یہ اس پیسے سے، اس سرمایہ سے اور اس قسم کی بے دینوں کی دوستی سے، ان کی رفاقت سے آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. آپ کو جو ملے گی تبلیغی جماعتیں، دیندار، نمازی، قرآن کو سینے سے لگاؤ گے، علماء اور طلباء کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا. انشاءاللہ اللہ آپ سے راضی ہوگا. خدا اپنا دیدار بھی آپ کو کرائے گا، محمد کا بھی دیدار کرائے گا. اللہ اپنا بھی دیدار کرائے گا، 1.25 لاکھ انبیاء کی بھی دیدار کرائیں گے. اللہ والوں کی زیارت آپ کریں گے. خدا تعالیٰ آپ کو علماء کی رفاقت نصیب فرمائے، حفاظ کی رفاقت نصیب فرمائے، انبیاء کی معیت نصیب فرمائے، ان کی رفاقت نصیب فرمائے. اللہ آپ کی اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے. جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیے ہیں، اللہ ان کی اس حفظ قرآن کی تکمیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس کا ثواب 1.25 لاکھ انبیاء کو پہنچا دے. پیارے محمد کو، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کو، اکابرین علماء دین، مفسرین، محدثین کو اللہ پہنچا دے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس علاقے کے لیے اس کو خیر کا، برکت کا ذریعہ بنا دے. آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے، نجات کا ذریعہ بنا دے. اساتذہ کی محنت، مجاہدہ، ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان بچوں کے والدین، عزیز و اقارب، ان کی مرحومین کے لیے اللہ باعث نجات بنا دے. اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرما دے. اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو. خدا آپ کی جھولیوں کو بھر دے. اس سردی کے اندر آپ بیٹھے ہوئے، آپ کا خادم، آپ کا نالائق بھائی منظور احمد. وآخر دعوانا الحمدللہ. خوش ہو؟